اور اس کے بعد آپ نے کہا کوئی کپڑا ہے تاکہ میں بھیگے ہاتھ کو پوچھ سکوں؟ حضرت انس فرماتے ہیں میرے پاس یہی کپڑا تھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کپڑے میں لگایا اور پانی کو سکھایا۔ معزز سامعین و حاضرین، حضرت انس فرماتے ہیں اس دن سے جب بھی یہ کپڑا گندا ہوتا ہے تو میں اسے پانی سے دھوتا نہیں ہوں بلکہ آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اس کی گندگی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور یہ کپڑا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کا جسم کسی چیز سے ٹچ ہو جائے، کسی چیز کا تعلق کسی سے ہو جائے تو وہ چیز عام چیز نہیں رہتی بلکہ بڑا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ مسجد میں آپ دیکھے ہوں گے قرآن شریف، اس قرآن شریف میں ہم اور آپ مارکیٹ سے 30 سے 40 روپے والا پولیسٹر کپڑا خرید کر لاتے ہیں، اس کا کھول بناتے ہیں، قرآن پاک میں لگا دیتے ہیں۔ اور آپ نے کتنے افراد یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے جسم پر بڑا قیمتی لباس ہوگا، 1000 روپے میٹر والا لباس ہوگا، لیکن قیمتی لباس کو ہم جب لاتے ہیں مارکیٹ سے اسے چومتے نہیں ہیں، اسے ہونٹوں سے نہیں لگاتے۔ ایک معمولی سا لباس، ایک معمولی سا کپڑا جو 30 سے 40 روپے میٹر والا کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے کا جب قرآن پاک کا جب کھول بنا دیتے ہیں، جزدان بنا دیتے ہیں، تو جب بھی ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کپڑے کو چومتے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کپڑا کو کیوں چومتے ہیں؟ قیمت میں تو یہ بہت کمزور ہے پھر بھی چوم رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم کپڑے کو، اب کپڑا یہ عام کپڑا نہ رہا بلکہ اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہو گیا ہے، اس لیے یہ کپڑا بھی معتبر ہو گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیں۔ جب نسبت کی بات آئی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی نسبت کسی ایرے غیرے سے نہیں ہے بلکہ آل رسول سے ہے، میں اسی پر کچھ منٹ آپ کے سامنے اسی بات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری بات بغور سماعت فرمائیں گے تو معلومات میں اضافہ ہوگا اور ایمان میں چاشنی اور تڑپ پیدا ہوگی۔ معزز سامعین و حاضرین، واقعہ ہے بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے گھر۔ سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ، یہ وہ بیٹی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الفاطمۃ ہی بضعۃ منی من عزاہا فقد عزانی ومن عزانی فقد عزان اللہ، کہ جس نے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ معزز سامعین و حاضرین، حضرت فاطمہ کے گھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آپ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی ہے، حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کے قریب آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اے فاطمہ تم روٹی بیلو، میں اسے اٹھا کر تابے پہ ڈالتا ہوں۔ باپ ہو تو ایسا جو اپنی بیٹی کے گھر جانے کے بعد بیٹی کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ باپ اگر بیٹی کے کام میں ہاتھ بٹائے تو یہ شرم کی بات نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر یہ نیت سے ہم اپنی بیٹی کا، اس نیت سے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر جا کے اس کا کام کرے تو یہ شرم کی بات نہیں بلکہ نبی کی سنت ہے اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ سے حضور نے کہا کہ تم روٹی تیار کرو، میں اسے اٹھا کے آگ پہ ڈالتا ہوں۔ حضرت فاطمہ اس سے پہلے بہت ساری روٹی پکا چکی تھی۔ حضرت فاطمہ روٹی کو تیار کرتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھا کر تابے پہ ڈالتے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، پھر آپ پلٹتے ہیں، الٹ پلٹ حضرت فاطمہ بار بار الٹ پلٹ کر رہی ہے، لیکن جس روٹی کو حضور نے اٹھا کر اس تابے پہ ڈالا تھا وہ روٹی اب جلنے کا نام نہیں، وہ روٹی اب پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حضرت فاطمہ بہت دیر ہونے کے بعد آپ پریشان ہو گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس سے پہلے میں نے بہت ساری روٹی پکا کے رکھی ہے، آگ بھی وہی ہے، آٹا بھی وہی ہے، اور اس کے بعد یہ تابا بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی، کہا بابا جان اب یہ روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا بیٹی اب اس روٹی
روٹی پر نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے، اور جس چیز پر نبی کا ہاتھ لگ جائے اسے نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ جلا سکتی ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اس لیے نبیوں کی محبت اگر آپ کے دل میں ہو، جس طرح دنیاوی چیز کا تعلق، اس کی نسبت اگر نبیوں سے ہو جائے، نبی کریم سے ہو جائے، تو اسے نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ جلا سکتی ہے۔ ہم لوگوں کا تعلق، ہم لوگوں کی نسبت کسی ایرے غیرے سے نہیں ہے، بلکہ نبی کی اولاد سے ہے، اور جب نبی کی اولاد سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی ہم لوگوں کے دل میں موجود ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ وہ خاندان ہے جس کا تذکرہ ہر جمعے میں آپ خطبے میں سنتے ہیں۔ ہر جمعے میں نبی کی اولادوں کے نام کے خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں جو تمام عبادتوں میں افضل ہے، حج سے بھی افضل، زکوٰۃ سے بھی افضل، روزہ سے بھی افضل، تمام عبادتوں سے افضل ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے التحیات پڑھتے ہیں قادہ میں، اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم۔ درود ابراہیم میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ اے رب درود بھیج حضرت ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر۔ بولے سبحان اللہ۔ تو یہ وہ اولاد ہے، یہ وہ خاندان ہے جو تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے ان کی زیارت کریں گے۔ یہی وہ خاندان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ میرے نبی نے فرمایا۔ کب؟ اس ظاہری زندگی جب ختم ہو رہی تھی حضور کی، تو آپ نے فرمایا میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا کہا حضور نے؟ فرمایا کہ یہ دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دو بھاری بھرکم چیزیں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اولاد۔ بولے سبحان اللہ۔ خطبوں میں ذکر ہے، خطبوں میں ذکر ہے، نمازوں میں ذکر ہے، ایسا ہے دیکھو پیارا کنبہ رسول کا، ایسا ہے دیکھو پیارا کنبہ رسول کا۔ معزز سامعین و حاضرین، میرے نبی نے یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا مومنا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری اولاد کی محبت دل میں لے کے مرے گا، میرے نبی فرماتے ہیں جو میری اولاد کی محبت دل میں لے کے مرے گا، وہ جب بھی مرے گا ایمان پر مرے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ جب بھی مرے گا، جب بھی انتقال کرے گا تو ایمان پر انتقال کرے گا۔ ایک اور دوسری حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو مومن میری اولاد کی محبت دل میں لے کر مرے گا، جب بھی مرے گا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں نبی کی اولاد کی محبت ہے تو آپ یقین رکھیں آپ کی موت کیسی ہوگی؟ شہادت کی موت ہوگی۔ اور علماء کرام کی موجودگی ہے، آپ کے امام صاحب موجود ہیں، نقیب اجلاس موجود ہیں، اور شاعر اسلام صاحب بھی موجود ہیں۔ ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معزز سامعین و حاضرین، کتابوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، یا حاجی ہو، یا زکوٰۃ دینے والا ہو، جتنے بھی عبادات اسلام مذہب میں ہیں، اگر وہ عبادت کر کے وہ نیکیاں جو دنیا میں کرتا ہے وہ دنیا ہی میں اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس ثواب میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اس ثواب میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عالم ہے انتقال کر گیا تو جتنی نیکی دنیا میں کمایا ہے وہی نیکی اس کے قبر میں کام آئے گی۔ اگر کوئی حافظ ہے یا کوئی قاری ہے یا کوئی حاجی ہے، کوئی بھی عبادت ہو، وہ تمام عبادات کا ثواب جتنا دنیا میں لکھ دیا گیا وہی ثواب اس کے نام اعمال میں رہے گا۔ لیکن شہادت
ایک ایسی موت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ شہید اگر مر بھی جائے تو اس کی نیکی دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ شہادت ایک ایسی عبادت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت دل میں لے کر مرے گا وہ جب بھی مرے گا تو شہید ہو کے مرے گا۔ اب اس کا الٹا بہت سارے لوگ آل رسول کہتے ہیں کہ پیر صاحب آئے ہیں ادھر ادھر کی باتیں بولتے ہیں، خدا را آپ اپنے زبان کو سنبھالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان چلا جائے۔ اور ایمان ایک ایسی دولت ہے جو دنیا میں اگر ایک بار آپ کے ہاتھ سے چلی جائے، آپ کی زبان کی وجہ سے، آپ کی غلط سوچ کی وجہ سے، تو یہ دولت دوبارہ آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 15 سطر نمبر 8-9 کی حدیث ہے، ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مر گیا اور یہ دل میں یقین رکھ کے مرا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ ضرور بے ضرور ایک دن جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ پیچھے سے کم آواز آ رہی ہے، آپ لوگ بھی بولیں سبحان اللہ۔ میں نے سبحان اللہ کی بھی بہت ساری فضیلت کے بارے میں حدیث پاک پیش کیا، اس کے باوجود بھی آپ سبحان اللہ نہیں بولتے۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں اگر اللہ کی تعریف کریں گے تو یہ کہا جاتا ہے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، بولے سبحان اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، اب اس کے الٹ آپ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، کہ جو شخص میری اولاد کا بغض اور حسد اور کینہ دل میں لے کر مرے گا تو وہ جب بھی مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اللہ اکبر، جب بھی مرے گا کفر پر مرے گا۔ اس لیے آل رسول کی قدر کریں، آل رسول کی عزت و احترام بجا لائیں، آل رسول کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں کہ یہ نبی کی اولاد ہے، یہ کوئی ایرا غیرہ خاندان نہیں ہے بلکہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ امام حسین کے خاندان ہے۔ اگر ان کی محبت آپ دل میں رکھیں گے تو حضور کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اور ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کی محبت دل میں ہو جائے، حضور کی محبت دل میں ہو جائے تو یقین مانیے پھر قسمت کا کیا کہنا، لوح یعنی تختی بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ اپنی تقدیر جیسے چاہیں گے لکھتے چلے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی آل اولاد، اپنے بیوی بچوں، سارے رشتہ داروں سے زیادہ میری محبت اپنے دل میں نہ بٹھا لو، بولے سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مذہب اسلام میں پہلی شرط یہ ہے کہ حضور کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں۔ اور حضور کی محبت کیسے ہوگی حضور کی محبت؟ اسی وقت ہوگی جب کہ ان کی اولادوں کی محبت آپ کے دل میں ہوگی۔ بچوں سے جب پیار ہوتا ہے تو ان کے رشتہ داروں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اس لیے میں گزارش کروں گا، اتنی بڑی بستی میں بہت کم افراد ابھی تک آئے ہیں، میں گزارش کروں گا وہ حضرات جو اپنے گھروں میں بستر استراحت پر آرام کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ جتنا جلد ہو سکے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ نبی کی اولاد آپ کے گاؤں میں تشریف فرما ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، جن کو دیکھنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع امن پڑتا ہے، یہ تو حضرت کی کرم نوازی ہے۔
مہربانی ہے ہم غلاموں پر، ہم فقیروں پر کہ آپ روحانی دورے پر ہر سال ایک مرتبہ علاقے کا دورہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سنیت باقی ہے۔ جس جگہ بھی آل رسول کا قدم ہمیشہ پڑتا رہ گیا، آج دیکھیں وہ جگہ سنیت اس جگہ میں باقی ہے، اس گاؤں میں باقی ہے، اور جس جگہ سرکار کا قدم نہیں پڑتا، آج دیکھیے ان علاقے کا کیا حال ہے۔ چند سال پہلے ساری جگہ ہمارے برادری کے لوگ تھے، لیکن اب غیروں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ تمامی سامعین سے میری گزارش ہے کہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ میری اس مختصر سی گفتگو میں اگر کسی قسم کی غلطی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی ہو تو سامعین و حاضرین کو گواہ بنا کر رب العزت کے اس مقدس گھر میں، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ پڑھتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں ایک حدیث پاک سنیں۔ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بولے سبحان اللہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خوب روئے، بہت ہی زیادہ روئے، اتنے روئے کہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے تھے اس سے اگل بگل کے کئی تالاب بھر چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ 600 سال تک آپ نے آنسو بہایا۔ کتنا؟ 600 سال تک۔ اس سے پہلے جناتوں کی آبادی اس دنیا میں تھی، انسانوں سے پہلے جناتوں کی آبادی تھی، جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے بسایا تھا، لیکن جب وہ لوگ فساد کرنے لگے تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اسے مار مار کے اس دنیا کو خالی کرا دو۔ معزز سامعین و حاضرین، ایک جنات کا گزر ہوا، بہت پیاسا تھا، دیکھا کہ ایک جگہ تالاب میں پانی بھرا ہے، وہ پانی پیتا ہے، پینے کے بعد اسے بہت ہی زیادہ مٹھاس محسوس ہوتا ہے۔ حضرت آدم پر نظر پڑتی ہے، وہ جنات کہتا ہے اے آدم بتا یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے ہیں وہ پانی ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، جنات نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس سے میٹھا پانی آج تک زندگی میں نہیں پیا۔ بولے سبحان اللہ۔ زندگی میں اس سے بڑا میٹھا پانی نہیں پیا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ میرے آنکھوں کے آنسو ہیں، آنسو جو ٹپکے ہیں وہی پانی ہے، آنکھوں کا پانی ہے۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اتنی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا کے کسی چیز میں اتنا مٹھاس نہیں ہوتا۔ بول معزز سامعین و حاضرین، حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے، ایک ایسا درخت ہے جس کا جڑ ساتوں زمین سے نیچے، پانی کے اوپر، مچھلی کے اوپر اس کا جڑ ہے، اور اس کا چھیپ یعنی آخری حصہ ساتوں آسمان سے اوپر عرش اعظم سے لگا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے یعنی دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ درخت ہلنے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے درخت تو کیوں حرکت کر رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ وہ درخت جواب دیتا ہے مالک اے اللہ رب العزت، آج فلاں مجلس میں فلاں بندے نے توبہ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھا ہے، جب تک تو اس کے پچھلے سارے گناہ کو نہیں معاف کرے گا میں اسی طریقے سے ہلتا رہوں گا، حرکت کرتا رہوں گا۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے درخت تو بھی سن لے، اے فرشتے تو بھی گواہ ہو جا، میں نے اس بندے کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ دو حدیث پاک میں نے توبہ کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے اس خوبصورت سی مجلس میں ہم اور آپ بھی سچے دل سے توبہ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔